اللہ جانتا ہے کسی گھر کے ایک بچے سے غلطی ہو گئی, ان کی بہنوں کا رشتہ آیا ہے, لوگوں نے اس بچے کی غلطیاں اٹھا اٹھا کے بھیجی ہیں. بھائی کے غلط ہونے میں بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ ایک بزرگ میرے پاس تعویذ لینے آئے, کہنے لگے بڑی بیٹی کی عمر 28 سال سے زیادہ ہو گئی, بیٹے نے بدماشی کی ہے, اس نے ظلم کیا ہے. حضرت جی میری بیٹیوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں لیتا, اس لیے کہ جب لوگ آ کے محلے میں بات پوچھتے ہیں تو لوگ میرے بیٹے کا نام لیتے ہیں, وہ جیل میں ہے, تو لوگ کہتے ہیں جن کا بھائی جیل میں سزا بھگت رہا ہے. کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں, کسی وقت بھی مر جاؤں گا, ان بچیوں کا بوجھ کیسے لوں گا؟ ہم بھائی خدا را سوچو, قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا, باپ کا بوجھ قیامت میں بیٹا. تو ایک دوسرے کی غلطی دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر افواہ, اس پر حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں, جو ہمارے منہ میں آیا ہم نے کسی کو وہ الزام دے دیا. خیر, ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, ان کو نیند آ رہی ہے ذرا میری طرف دیکھیں. ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی, جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے, ہوتی ذرا کڑوی ہے, پر جب بھی بیٹھتی ہے, سارے بولیے کہاں بیٹھتی ہے, اور جب دیتی ہے تو کیا دیتی ہے. اور ایک گند کی مکھی ہوتی ہے, جہاں بیٹھتی ہے کہاں بیٹھتی ہے بھلا, اور چھوڑتی کیا ہے, بیماریاں. گند والا مزاج نہ اپنائیں کہ جہاں بھی بیٹھیں بری بات ہی سنیں اور جہاں بھی بیٹھیں بری بات ہی کریں. شہد والا مزاج اپنائیں, شہد والا, پھول پہ بیٹھیں اور جب چھوڑیں تو شہد چھوڑیں. اچھی بات سنیں اور آگے بیان کریں تو ہم 100 باتیں سن کے آئیں گے, جو اچھی ہوگی وہ چھوڑ دیں گے. ایک کام بنانا ہوں تو میں کہ بھائی پھر اللہ ہی جانتا ہے, اسرائیل علیہ السلام والی ملاقات کرانی پڑنی, فرشتے تو وہی ہیں, باقی تو سارے انسان ہیں. سنیں, آج لوگ عرس منا رہے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کا, عرس منایا جاتا ہے خواجہ اجمیر کا. لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا, وہاں 6 من کی دیگ ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اور اللہ خیر کرے ماننے والے بھی ڈھول پر اور موجے مجھے کر کے راضی ہو جاتے ہیں, عرس بنا لیا ہے. تم ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا, ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات, عطائے رسول ہند الولی, اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے, بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ, کیا نام ہے, خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن, 4 سال کی عمر تھی, تو قاری صاحب نے اللہ بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نکالا یاد ہو سکتی نے تو قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے, شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا. نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا, لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا, اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا, اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے.